حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی اسلامی روایات میں ایک مشہور داستان ہے جو مصیبت کے وقت صبر اور استقامت کے طور پر بتائی اور سنائی جاتی ہے۔ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو سلیم کے بطن سے تھا وہ اچانک فوت ہو گیا، تو سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی بابت مت بتانا، میں خود ہی ان کو بتاؤں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ جب گھر آئے، سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سور کر ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ جب سلیم نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی ہے تو کہا اے ابو طلحہ ذرا بتاؤ، اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عارضی طور پر دے، پھر وہ اپنی عاریت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگے تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ بس سلیم نے کہا تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو، یعنی تمہارا بیٹا بھی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا جب میں گھر آیا تو کچھ بتائے بغیر تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا حتیٰ کہ میں ہم بستر تک آلودہ ہو گیا، اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر سنائی۔ اس کے بعد وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ سلیم کو حمل قرار پایا۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ حضرت سلیم بھی اپنے خاوند ابو طلحہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو سلیم کو درد ذہ شروع ہو گیا، چنانچہ ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وقتی طور پر درد ذہ رک گیا اور ابو طلحہ بھی مدینہ آ گئے۔ وہاں آ کر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر مالک بن نضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے اور کئی جنگوں میں آپ کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، لیکن جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے اور سلیم کو بیوہ چھوڑ کر کئی چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود سلیم صبر اور اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرتی رہی۔ اس نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال جاری رکھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اسلامی تعلیم اور پرورش حاصل کریں گے۔ اس کا بڑا بیٹا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ممتاز صحابی اور اپنی ذات میں ایک مشہور عالم بن گئے۔ سلیم کے صبر اور استقامت کا امتحان اس وقت ہوا جب ان کے بچے بیمار پڑ گئے اور ان کے پاس ان کی دیکھ بھال کے لیے محدود وسائل تھے۔ ایک دن جب ان کے بچے بیمار تھے، وہ مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑی سی کھجوریں دیے جسے وہ گھر لے کر گئی اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اس کا پیسٹ بنا لیا۔ تاہم جب اس نے اپنے سے زیادہ ضرورت مند خاندان کو دیکھا تو اس نے کھجوریں ان کو دے دیے اور یہ کہا میرے بچے بھوکے سو سکتے ہیں لیکن میں اس خاندان کے بچے بغیر کھانے کے سو جانے کا سوچ بھی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے لوث عمل کے بارے میں سنا
اور فرمایا اللہ تعالیٰ سلیم کے صبر کا دوبارہ امتحان ضرور لے گا، لیکن وہ اسے اجر عظیم بھی ضرور دے گا۔ سلیم کی کہانی مصیبت کے وقت صبر اور ساتھ ہمدردی اور سخاوت اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ اس کی میراث نے پوری تاریخ میں لا تعداد مسلمانوں کو متاثر کیا ہے، اور اس کی کہانی صبر اور استقامت اور بلوسی سے ملنے والے انعامات کی یاد دہانی کے طور پر بتائی اور سنائی جاتی ہے۔